نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس حدیث میں ہماری کتاب کا سلسلہ جاری ہے ریاض الصالحین، اور آج ہم حدیث نمبر 3 کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ تو حدیث نمبر 3، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو باقی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ اب دارالاسلام اسلامی شہر بن گیا، لیکن جہاد اور نیت اب بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، لہٰذا جب بھی تم میں سے جہاد کے لیے کوئی روانہ ہونے کے لیے دعوت آئے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو حدیث ابھی رکھی ہے، تو اس میں ہجرت، جہاد اور نیت کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے ہجرت کے بارے میں بات کریں گے، پھر جہاد، پھر نیت۔ تو ہجرت کے بارے میں کہ مکہ معظمہ کے فتح ہونے سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اس قدر اہم اور ضروری تھا کہ اگر مکہ کا رہنے والا قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کا ایمان اور اسلام بھی معتبر نہ ہوتا تھا، جب تک کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آئے۔ لیکن مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد، دارالاسلام یعنی اسلامی ملک بن جانے کے بعد، یہ خاص جو ہجرت تھی یا ہجرت کی یہ اہمیت اب وہ باقی نہیں رہی۔ تو یہ تو تھا ہجرت کے بارے میں، اور رہا جہاد کے بارے میں، تو اسلام اور کفر کا مقابلہ اور مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی اور اس کی تیاریاں رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، تو وہ اس لیے باقی رہے گا کہ جب بھی کوئی اسلامی ملک کا مسلمان اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ جانے یا لڑنے کی دعوت دے، تو استطاعت کے حساب سے ہر مسلمان، خواہ اس ملک کا باشندہ ہو خواہ یا کسی اور اسلامی ملک کا، چاہیے کہ وہ محض اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے کفار سے جنگ کرے۔ البتہ اگر معذور ہوں، طاقت نہ رکھتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رحمت سے مجبور اور معذور قرار دے دیا، تو ان پر جہاد نہیں۔ تو یہ تو تھا جہاد کے اوپر۔ تو جہاد ایک اجر و ثواب والی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور اجر و ثواب ملنے کا جو مدار، وہ صرف اور صرف کس چیز پر ہے؟ وہ اخلاص اور نیت پر ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا الہی کے علاوہ کسی اور نیت سے کرے گا تو یہ عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عظیم پائے گا، اور یہی اس حدیث کا اصل روح ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔